الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے احکام الحاکمین کے بابرکت اور عظیم نام سے جس نے آسمان اور زمین کی تخلیق بے مثال انداز میں فرمائی ہے۔ اربہا درود و سلام کا نذرانہ سلطان حسینان عالم کی ذات والا تبار پہ کہ جن کے خلق کو ان کے خالق نے عظیم کیا اور جن کے اسوا کو ان کے مالک نے حسین فرمایا۔ صوری محاسن اور معنوی خوبیاں جس ذات والا تبار میں بدرجۂ اتم موجود تھیں انہی کو ہی احمد کہتے ہیں، انہی کو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ انتہائی ذی وقار، ذی قدر، ذی شرف ناظرین، سامعین و سامعات، آپ سب کی خدمت میں بڑے ادب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن حکیم ہے، 20واں پارہ ہے، جس کے خلاصہ کو آج ہم پڑھنا چاہیں گے اور پڑھ کے عزتیں حاصل کرنا چاہیں گے۔ اس کا سب سے پہلا مضمون جو ہے وہ اللہ کریم کی طرف سے آسمان اور زمین کی تخلیق ہے کہ آپ دیکھو تو صحیح کیسے میں نے تہ در تہ 7 آسمان کھڑے کر دیے۔ وہ ازیور، وہ جو نیل گو آسمان ہمیں نظر آتا ہے وہ میں نے آپ کو عطا فرما دیا کہ انسان اپنا سر اٹھاتا ہے، اٹھا کے دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی چلا جاتا ہے۔ ایسی برکتیں، ایسی عزتیں، ایسی وسعتیں میں نے ایسا رعب، دبدبہ، جلال اسے عطا فرما دیا۔ اور آگے دیکھیے کہ بغیر ستون کے میں نے یہ برکت آپ کو عطا فرمائی ہے۔ یہ احکام الحاکمین کی حقانیت کو اور اپنے رب کی صحیح معنوں میں مالکیت کو ماننے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے کافی بھی ہے اور شافی بھی ہے۔ پھر آگے کہا، دیکھا کس طریقے سے میں نے زمین بچھا دی، زمین میں نے 7 بر اعظم عطا فرما دیے، پانی بھی موجود ہے، خشکی بھی موجود ہے اور پورا ایک زمین کا نظام میں نے آپ کو عطا فرما دیا۔ یہاں پر جنگل بھی موجود ہیں، یہاں پر بیاباں شہر بھی موجود ہیں، سب کچھ یہاں پر موجود ہے، آباد بھی ہیں اور بے آباد بھی ہیں۔ ان تمام معاملات کو اللہ پاک نے کس خوبصورت انداز میں ہمیں عطا فرمایا۔ آسمان سے جب ضرورت پڑتی ہے کہ کھیت اودیں، کونپلیں نکلیں، گندم آئے، رزق کے لیے یہ زمین اپنے اندر سے ہمیں چیزیں عطا فرمائے تو اللہ آسمان سے بارش عطا فرماتا ہے اور فرشتے لے کے بارش کے ان قطروں کو آتے ہیں اور جب یہ زمین پر گرتے ہیں تو میرا رب انہیں رحمت کی بارش بنا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے زمین کو آپ کے لیے مسخر کیا، آپ نے اس کے اندر نہریں کھود دیں، وہ آسمان سے آنے والا پانی جو تھا اس کا سٹوریج بنانا آپ نے شروع کر دیا۔ پھر ایک بڑی خوبصورت دعوت ہے کہ یہ جو ہمیں ایک پورا پہاڑی سلسلہ نظر آتا ہے، سرسبز و شاداب سلسلہ، جب ہم ان ہل سٹیشنز کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں بڑا سکون ہوتا ہے۔ کہا کہ یہ حقیقت میں کیا ہے، یہ اللہ نے زمین کے لیے میخیں ٹھوک دی ہیں تاکہ یہ جو زمین کو اللہ پاک نے چٹائی کی طرح بچھا دیا ہے اور بغیر کسی سلوٹ کے بچھا دیا ہے، اس کی یہ میخیں رہیں اور یہی ہمیشہ قائم اور دائم رہیں۔ پھر اس کے بعد سمندر ہیں، سمندروں کی برکتیں اپنی جگہ پر ہیں اور کیسے اس سمندر نے پوری دنیا کو آپس میں ملا رکھا ہے۔ آگے چلتے ہیں تو ہم جب اس سارے مضمون کو دیکھتے ہیں تو احکام الحاکمین نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ اللہ کے پیارے حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو ہر طرح کا وہ معجزہ عطا فرمایا گیا ہے جو معجزہ آپ سے پہلے کسی اور نبی کو، کسی اور پیغمبر کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ آگے چلیے تو اسی مبارک پارہ میں سورۃ القصص ہے۔ اس سورۃ القصص کا جو مرکزی پیغام ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات والا تبار ہے۔ اور یہ اللہ پاک بار بار دعوت کیوں دیتے ہیں؟ ہر دوسرے تیسرے پارے میں جناب موسیٰ کے تذکرے کیوں ہیں؟ وہ یہاں سے ثابت ہو جاتے ہیں کہ یہ تذکرے اس لیے ہیں کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے کہ آپ کلیم اللہ کی امت نہیں ہیں، آپ حبیب اللہ کی امت ہیں، اور اگر اس امت کے لیے اتنی رحمتیں ہو سکتی ہیں تو آپ کے لیے کون کون سی رحمت ہوگی؟ کہ کیسے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی آمد سے قبل فرعون نے ایک بازار گرم کر رکھا تھا، بچوں کو قتل کر دیتا تھا، جو بھی رستے سے آتا اسے ہٹا دیتا تھا۔ اللہ نے کرم کیا، جناب موسیٰ کلیم اللہ کی ذات والا اعتبار کو، وجود مسعود کو ایک بکس میں رکھ کے
اسی فرعون کے گھر تک پہنچایا اور اسی فرعون کے گھر میں اپنی ایک پاک باندی کے ذریعے کرم فرماتے ہوئے آپ کی پرورش کی۔ اب جب آپ وہاں سے نکلتے ہیں تو وہ قبطی جو آپ کو رستے میں ملتا ہے آپ کے ہاتھوں سے اس کا قتل ہو جاتا ہے۔ پھر آپ آگے بڑھتے ہیں تو اللہ کے ایک اور نبی حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی وہی زمانہ تھا۔ اس زمانے میں جناب شعیب علیہ السلام اپنی بیٹی کا نکاح جناب موسیٰ کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ پھر جناب موسیٰ اس کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں اور پھر آپ کے لیے ایک نیا امتحان ہے، لیکن اللہ کی طرف سے معجزے ہیں۔ معجزہ یہ ہے کہ آپ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں رکھ کے نکالتے ہیں تو منور روشن سورج اور چاند کی طرح ہے، ستاروں کی طرح چمکنے لگتا ہے، اور اپنے عصا کو جب آپ پھینکتے ہیں تو وہ بڑا اژدہا بن جاتا ہے اور ایک عجب معجزہ اس سے رونما ہوتا ہے۔ پھر وہ بات ہے جو دید کی بات ہے، جو دیدار کی بات ہے، جو دید کبریا کی بات ہے کہ آپ کوہ طور پہ جاتے ہیں، وہاں پر کتنی راتیں گزارتے ہیں، احکم الحاکمین سے دیدار کی طلب کرتے ہیں، اور اس دیدار کی طلب کے بعد جناب موسیٰ کو اللہ پاک اپنی رحمت، برکت، کرم نوازیوں سے نوازتے ہیں، لیکن دیدار نصیب نہیں ہوتا۔ آگے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ سرکار دو عالمی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، جن کی فہم و فراست، جن کا تدبر، جن کی ذات والا اعتبار کا اکمال، اجمال اور اوج کسی اور میں موجود نہیں ہے، آپ کی ذات والا اعتبار کو احکم الحاکمین نے کس قدر رحمتیں عطا فرمائی ہیں کہ آپ امی لقب پائے ہوئے ہیں، اور علم لدونی کا سرچشمہ، پاک راہوں کا سرچشمہ، علوم، معارف، معانی اور مطالب کا سرچشمہ، حکمتوں کا سرچشمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات والا اعتبار ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں۔ حضور ایک لائنر بولتے ہیں اور اس ایک کے اوپر اگر انسان اپنی پوری زندگی کا تکیہ کر لیتا ہے تو اس کو کسی زور کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جیسے میرے آقا نے فرمایا من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی، جس نے سعی کی، جس نے محنت کی، گویا اس نے اپنے مقام کو پا لیا، گویا اس نے اپنے مرتبے کو پا لیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی فصاحت، بلاغت، کرم نوازی اور حضور کے بیان میں ان من البیان لسحرا، وہ ایک سرور ہے، وہ ایک جوش ہے، وہ ایک قرار ہے، وہ ایک رعنائی ہے، وہ ایک برکت ہے، وہ اللہ پاک نے عطا فرما دی ہے۔ آگے ایک بڑا کفار کی طرف سے دعویٰ تھا کہ اللہ پاک سے کہیں ہم سے نعمتیں چھین لے، جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں وہ نعمتیں ہم سے چھین لے۔ اللہ پاک اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ میں نے فلاں امت کو یہ عذاب دیا، فلاں کو یہ دیا، تمہیں بھی یہ عذاب مل سکتا ہے، کیونکہ حضور تو فرماتے تھے کہ حضرت موسیٰ کا فرعون اتنا سخت نہیں تھا جتنا میری امت کا فرعون ابھی جہل سخت تھا۔ تو آپ کا یہ کہنا تو ہے، لیکن جب وہ یہ باتیں کرتے تو اللہ پاک ارشاد فرماتے کہ ایک تو مکہ شہر کی بڑی عظمت ہے، بڑی تطہیر ہے، بڑی طہارت ہے، بڑی برکت ہے کہ اللہ کا گھر ہے، اسلام کی اما جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب تک ذات رسول ہاشم موجود ہے میں تم لوگوں کو عذاب نہیں دوں گا۔ یعنی کہ اس صورت میں بھی وہ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں استفسار کیا تھا، اے میرے صحابہ بتاؤ میں کس کے لیے رحمت ہوں، تو صحابہ کا کہنا کیا تھا؟ جناب صدیق، فاروق، غنی، علی، جناب عبد الرحمن، طلحہ، ابو عبیدہ، یہ سارے کیا کہتے حضور آپ ہمارے لیے رحمت ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، آپ کے لیے تو رحمت ہوں، بتاؤ اور کس کے لیے رحمت ہوں؟ چرند کے لیے رحمت، پرند کے لیے رحمت، ساتھ فرمایا نہیں اس سے بڑھ کے بھی رحمت ہوں، بتاؤ کس کے لیے رحمت ہوں؟ کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا یہ جو سامنے ہے نا یہ سمجھتے نہیں ہیں، میں ان کے لیے بھی رحمت ہوں۔ آج اگر ان کو عذاب نہیں آتا تو صرف میری موجودگی کی وجہ سے انہیں عذاب نہیں آتا۔ پھر آگے آج دولت کی وجہ سے انسان سارے رشتے بھول گیا۔ قارون کا باقاعدہ تذکرہ ہے کہ کتنے اونٹ اس کے وہ غلوں کی چابیاں لے کے، اور وہ اس کے جتنے بھی ویئر ہاؤسز تھے ان کی چابیاں لے کے چلتے تھے، اور وہ ایک قبر میں رہتا، ایک تکبر میں رہتا، ایک غرور میں رہتا۔ سونا چاندی دنیا کے اس وقت جتنی بھی دولت تھی، جتنے بھی جواہر تھے، جتنی بھی چیزیں ہو سکتی تھیں، وہ اٹریکٹیو تمام چیزیں اس کے پاس موجود تھیں، وہ اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزارتا تھا، اور یہی تو تھا اس کے نفس کے اندر، یہی تو وجہ تھی کہ پھر اللہ نے اس کو عذاب دیا۔ اس کی ہر چیز ایک چیخ، ایک زلزلے کے ساتھ دنسا دی گئی، اور وہ جتنے مال کے اوپر تکیہ کرتا تھا وہ سارے کا سارا مال ختم ہو گیا۔
اللہ پاک نے آخرت کا بیان کیا ہے۔ یہاں سے پھر آگے گریجولی آخرت کا پیغام شروع ہو جائے گا، اور 26ویں پارے سے لے کے آخری قرآن حکیم کے آخری پارے کی آخری آیات تک آخرت کا حقیقی بیان ہے۔ بتایا گیا کہ تم یہ جو نیکیاں کرتے ہو یہ اللہ کے حضور گنی جاتی ہیں، اور آخرت کا بیان تو ویسے بھی لذت والا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے استفسار پہ فرمایا تھا، کبھی حوض کوثر پہ آؤ گے، میں ہاتھوں سے جام پلاؤں گا اور وہ ہاتھوں سے جام پلانے میں میرا دیدار ہو جائے گا۔ کبھی میزان عدل پہ آؤ گے، میں وہاں پر کھڑا ہوں گا، ایک پرچہ رکھوں گا، جہنمی جنتی ہو جائے گا۔ حضور اس میں کیا ہوگا؟ کہا اس نے کبھی میری ذات پر درود و سلام بھیجا ہوگا۔ کبھی پل سے رات پر آنا بڑا مشکل ہے، وہ بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، لیکن قربان جائیں شاف روز جزا کی کرم نوازیوں پہ۔ فرمایا میں ادھر موجود ہوں گا، میری امت کے پاؤں کٹ رہے ہوں گے اور امت نیچے گر رہی ہوگی، میں دونوں ہاتھوں سے امت کو پکڑوں گا اور جنت الفردوس کا راہی بناتا چلا جاؤں گا۔ تو یہ پورا پیغام 20ویں پارے میں ہمیں ملتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ پاک رحمتیں، برکتیں اور رفتیں عطا فرماتا ہے۔ اگر فرعون والی طاقت ہو یا قارون کے خزانے ہوں، ان میں للہیت نہ ہو، ان میں خلوص نہ ہو، ان میں صدقات جاریہ کا شوق نہ ہو، ان میں آداب نہ ہوں، ان میں رحمتوں برکتوں کو سینچنے کے ارادے نہ ہوں، تو میرے رب کی طرف سے ان تمام معاملات کو انسان یہی سمجھے کہ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آگے سورۃ العنکبوت ہے اور یہ بھی اسی پارے میں ہے، اور اس میں انبیاء کا تذکرہ، اور انبیاء کے تذکرے کے ساتھ ساتھ وہ مکہ مکرمہ کے کفار جو کبھی کسی جگہ پر بیٹھ کے یہ اصلاح مشورہ کر رہے ہوتے کہ اصلاح مشورہ میں العیاذ باللہ نقل کفر نہ باشد، شمع رسالت کو گھل کرنا ہے۔ کسی موقع کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اوپر ظلم کر رہے ہوتے، زیادتی کر رہے ہوتے، کبھی کھانے بند کر رہے ہوتے، کبھی رستے بند کر رہے ہوتے، کبھی سوشل بائیکاٹ ہوتا، کبھی پولیٹیکل بائیکاٹ ہوتا، کبھی اکنومیکل بائیکاٹ ہوتا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اس بارے میں ان کے اس سارے عمل کو ایک مکڑی کا جالا قرار دے دیا ہے کہ جیسے ایک مکڑی زور لگاتی ہے، اپنے جالے بنتے رہتی ہے اور ان جالوں کو بڑا طاقتور سمجھتی ہے، لیکن وہاں سے گزرنے والا ایک ہاتھ کی انگلی لے کے اس کو ایک سائیڈ پہ کرتا ہے اور گزر جاتا ہے۔ فرمایا اے میرے پیارے، یہ جتنی مرضی تدبیر کر لیں، یہ جو مرضی معاملات کر رہے ہیں، یہ جتنی مرضی شورش بپا کر لیں، یہ جتنی مرضی سازشیں کر لیں، یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے سب سے بڑی بات تو میرے اور آپ کے لیے ہجرت کی وہ رات ہے کہ جس رات میں وہ 40 لوگ 80 آنکھوں کے ساتھ، 40 ہاتھوں کے ساتھ، 80 ہاتھوں کے ساتھ کھڑے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں کو تکنا چاہتے تھے، سمیٹنا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے کرم کر دیا۔ قرآن حکیم کی 2 آیات کے بدل میں اللہ پاک نے کنکریوں کے بدل ان کی نگاہوں کے ظاہری طاقت کو، دیکھنے کی صلاحیت کو سلب کر لیا، اور میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم وہاں سے گزر گئے اور ان کو وہ نظر نہیں آئے۔ یہی تو چیز ہے کہ انہوں نے جتنی بھی تدابیر کی، اللہ پاک نے ہر تدبیر کو برکتوں رحمتوں سے مکمل کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحن حرم میں تھے، حضور نے سر سجدے میں رکھا ہوا تھا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اوپر ان ظالموں نے ایک اوجڑی رکھی۔ حضرت سیدہ مخدومہ کونین سلام اللہ علیہ کو جب پتہ چلا تو آپ دوڑ کے آئیں، اسے اپنے بابا کے جسم سے جدا کیا، اپنے بابا کے جسم پاک کو مزید پاکیزہ تر کیا اور ان کی اس تدبیر کو خائب و خاسر کیا۔ ہم قرآن حکیم کا جب بھی پیغام سنیں گے، وہ پیغام اللہ کی اطاعت اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آراستہ ہوگا۔ اور دعوت یہ ہے آج کی اس مجلس کی، آج کے اس پیغام کی، نہ تو دنیا کے جاہ و جلال پر فرعون کی طرح تکیہ کیجیے اور نہ قارون کی طرح دنیا کے مال و حشمت کے اوپر ارادے کیجیے۔ ارادے کیجیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سچی سچی غلامی میں، تو اللہ بڑی برکتیں عطا فرمائے گا۔ چند مثالیں اگر آپ توجہ سے تاریخ میں دیکھیں تو عبد الرحمن کو تاجر الرحمن اللہ نے اپنی تدبیر سے بنایا ہے، صہیب روم کو ملک و تجار اللہ نے اپنی تدبیر سے بنایا ہے، حضرت زبیر بن عوام کو برکتیں اللہ نے اپنی تدبیر سے دی ہیں، اور اگر آج بھی حضرت عثمان بن عفان کا نام، اکاؤنٹ اور مال سب زندہ ہے تو میرے رب کی برکتوں سے ہے، میرے رب کے کرم سے ہے۔
اللہ پاک ہمیں توفیق خاص عطا فرمائے کہ ہم اپنے سر کو جھکا سکیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر وافر درود و سلام میٹھے میٹھے الفاظ کے ساتھ پیش سکیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے،